اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، تو پھر آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپئے پابندی سے آپ چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے اور میں رات 4 بجے سے اسٹوڈیو میں آ چکا ہوں۔ جی ہاں، یہ اس لیے بھی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس خبریں سن رہے ہیں اور خبریں بول رہے ہیں، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ ابھی مجھے صبح 7 بجے یہاں سے نکلنا ہے۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون میں آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں وہاں پر فساد پھوٹ پڑا تھا اور آتنکیوں نے آتنکواد کا ننگا ناچ وہاں پر کھیلا تھا، دکانوں، مسلمانوں کی دکانوں، مکانوں، مسجدوں کو آگ کے حوالے کیا تھا، کافی نقصان ہوا۔ لیکن الحمدللہ جمعیت علماء ہند جو ملک کی بڑی تنظیم ہے، جو ہر موقع پر قوم کے، ملت کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، مدد کرتی ہے، آج الحمدللہ پورے ملک سے تو ہماری جمعیت نے وہاں پر زبردست انداز میں مدد پہنچائی۔ آج میں اپنے شہر جلگاؤں کا، میں ضلع کا جمعیت علماء کا میں صدر ہوں، ادھیکش ہوں، تو آج میں اپنے شہر سے بھی الحمدللہ 8 لاکھ روپے کے قریب میں مدد لے کر وہاں پہنچ رہا ہوں۔ 7 بجے یہاں سے نکلوں گا، 10 بجے تک وہاں پہنچوں گا۔ 2-3 گھنٹے ہم وہاں کا پورا علاقے کا دورہ کریں گے، ان لوگوں سے ملیں گے جن کے نقصانات ہوئے ہیں، جن کے مکانات، جن کے دکانیں جلائی گئی ہے، اور وہ نوجوان جو شہید کر دیا گیا ہے اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، اس کے خاندان سے ملیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جمعیت علماء نے الحمدللہ 5 لاکھ روپے اس گھر کی مدد کی ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ بہت کام لے رہا ہے جمعیت علماء سے، اور میں جمعیت علماء کا ذمہ دار ہونے کے ناطے آج وہاں پر میں خود بھی پہنچ کر اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ مدد کروں گا۔ آپ دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے ان کاموں کو قبول کرے، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اور ہر شر سے اللہ تعالی ہم کام کرنے والوں کی اور تمام کام کرنے والوں کی اللہ حفاظت بھی فرمائے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، محبت کی نشانی مانا جانے والا تاج محل
ہر وقت نفرتوں کا شکار نفرتی چنٹوؤں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے، اور ملک میں جو نفرتی ٹولہ ہے اس محبت کی نشانی کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ آخر آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شخص نے عدالت میں یہ عرضی دائر کی تھی کہ تاج محل کے وہ کمرے کھلوائیں جائیں جو بند ہے، اور اس کا راز کیا ہے اس کو دیکھا جائے۔ ایکچوئل میں ہر جگہ بس شرارت کی جا رہی کہ کسی بھی طریقے سے، کیونکہ بابری مسجد کا مدعا ختم ہو گیا، رام مندر کا مدعا ختم ہو گیا، اب روٹیاں تو سیکنی ہے نا، تو اب تاج محل کے نام پر ہوگا، قطب مینار کے نام پر ہوگا، گیان واپی کے نام پر ہوگا۔ تو یہ نفرتی چنٹو ملک کے اصل مدعوں سے دھیان ہٹا کر غیر ضروری مدعوں میں دھیان لگا کر ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن جس شخص نے تاج محل کے کمرے کھلوانے کی عرضی ہائی کورٹ میں دی تھی تو ہائی کورٹ اس پر غصہ ہو گئی، اور ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلے تحقیق کرو، پی ایچ ڈی کرو، پڑھو لکھو، پتہ چل جائے گا کہ تاج محل کس نے بنوایا، پھر یہاں پر آؤ۔ اور ہائی کورٹ نے غصے میں یہ بھی کہا کہ پی آئی ایل کا غلط فائدہ، درپیوگ اور غلط استعمال نہ کرو۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کورٹ نے زبردست تماچا لگاتے ہوئے ان تمام یوں سمجھیے کہ نفرتی چنٹوؤں سے کہا کہ یہ غیر ضروری مدعے ہیں، ان مدعوں میں ملک کو نہ الجھاؤ۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کے قدیم تاریخی شہر اورنگ آباد سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل اورنگ آباد میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے فائر برانڈ لیڈر اکبر الدین اویسی اورنگ آباد تشریف لائے تھے، اور وہ وہاں پر خلد آباد میں حضرت اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کو بھی گئے، وہاں پر انہوں نے فاتحہ خوانی کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اورنگ زیب کے مزار پر گئے تو پھر نفرتی چنٹوؤں کو تکلیف تو ہوگی، تو اب جناب ان کے مزار پر جانے کا وروध کیا جا رہا ہے۔ پروین دریکر اور چندرکانت کھیرے جی ہاں یہ بڑے غصہ ہو گئے اور ماحول میں کشیدگی پیدا کرنے کا الزام لگایا کہ یہ ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر اکبر الدین اویسی نے کہا کہ گزشتہ کل مہاراشٹر کے وہ اورنگ آباد میں خطاب کرتے ہوئے تعلیم کی اہمیت پر، ایجوکیشن کی اہمیت پر وہاں زبردست انداز میں اکبر الدین اویسی نے بات کی، اور جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ اکبر اویسی آپ کو یا مہاراشٹر کے کسی مسلمان کو کبھی نہیں بھولے گا، پھر اورنگ آباد سے میرے مسلمان بھائی ہو یا ممبئی، جالنا، بیڑ، عثمان آباد، ناندیڑ سے میرے مسلمان بھائی اور ہماری ماؤں بہنوں، جوانوں اور بوڑھے کی حمایت کو کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ اورنگ آباد نے اور مہاراشٹر نے ہمیں بڑی محبتوں سے نوازا ہے۔ اب اکبر الدین اویسی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے تو جناب ایک لیڈر نے یہ کہا کہ اورنگزیب بہت بد کردار آدمی تھا، اس نے سب کو تکلیف دیا، ہندو دیوی دیوتاؤں کے مندر گرائے، جزیہ ٹیکس لگایا، اس نے سنت دنیشور مہاراج کی پالکی کے ساتھ سنت تکارام مہاراج کی پالکی کو روکنے کی کوشش کی۔ اورنگزیب کا خواب تھا ہندو مذہب کو ختم کرنا، وہ بڑا بد کردار بادشاہ تھا۔ اس طریقے سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پر ٹپنی کی گئی اور اکبر اویسی کے مزار پر جانے کا وروध کیا گیا۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر گیان واپی مسجد کو لے کر آ رہی ہے۔ مسجد کے سروے سے متعلق عدالتی فیصلہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ اب 17 مئی سے پہلے سروے مکمل کرنے کا آدیش، کورٹ کمشنر بدلنے کا مطالبہ عدالت نے خارج کر دیا۔ عدالت نے 17 مئی کو سروے کی آئندہ رپورٹ دینے کے لیے کہا ہے۔ گیان واپی معاملے میں ہندو فریق کے وکیل مدن موہن یادو نے کہا کہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ کمشنر اجے مشرا نہیں بدلے جائیں گے اور ساتھ میں تالا کھول کر کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے، اور عدالت نے 17 مئی تک رپورٹ مانگی ہے۔ اگر کارروائی میں کوئی مداخلت کرتا ہے تو اس پر FIR کرنے کا بھی عدالت نے حکم دیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم فریق نے 56C کی بنیاد پر کورٹ کمشنر کو بدلنے کا مطالبہ کیا تھا، جسے سول جج نے خارج کر دیا۔ ایسے ہی 61C کی بنیاد پر مسجد کے اندر سروے کی مسلم فریق نے مخالفت کی تھی۔
آئیے ناظرین، سری لنکا کے حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وزیر اعظم کو، وہاں کے وزیر اعظم کو جھولا لے کر اٹھا کر بھاگنا پڑا۔ جی ہاں، وہی اندھ بھکت جنہوں نے اس وزیر اعظم کو برسوں کرسی پر بٹھایا، لیکن جب اس وزیر اعظم نے سری لنکا میں دھرم کا کارڈ کھیل کر وکاس کے اصل مدوں سے، ملک کے جنتا کے اصل مدوں سے دھیان ہٹایا اور وہاں کی گودی میڈیا نے اس کا کافی ساتھ دیا، آخر جب ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تو انہی اندھ بھکتوں نے وزیر اعظم کو بھاگنے پر مجبور کیا اور ممبران پارلیمنٹ کو مار کر یوں سمجھیے کہ مار دیا اور وزیر اعظم اور باقاعدہ نیتاؤں کے گھروں کو آگ لگا دیا۔ اب جناب اسی جگہ سے یعنی سری لنکا سے خبر آ رہی ہے کہ رانیل وکرم سنگھے سری لنکا کے نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایکس پی ایم یعنی جو جان بچا کر بھاگے ہیں، ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا اس پی ایم نے، تو بھی جنتا کا غصہ، لوگوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ آپ یاد کر سکتے ہیں کہ وہاں کے وزیر اعظم نے باقاعدہ مذہبی دھارمک کارڈ کھیل کر وہاں کی الپ سنکھیانک، وہاں کے مسلمانوں، وہاں کی تمل برادری، عیسائیوں، سب کو کافی تکلیف پہنچائی تھی اور وہاں پر بھی سری لنکا میں بھی اندھ بھکتوں کو دھرم میں ملوث کر کے رکھا تھا۔ آخر کیا ہوا؟ سری لنکا تباہی کے دہانے پر ایسا پہنچا اور وزیر اعظم کا معاملہ یہ ہو گیا کہ اپنی فیملی کو بچا کر کسی طریقے سے وہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے، جہاں بلڈوزر والی گھٹیا راجنیتی فی الحال ابھی پورے ملک میں شروع ہے اور خاص طور سے ایک خاص سماج کو نشانہ بنائے جانے کے الزامات بھی حکومت پر لگ رہے ہیں۔ تو خیر ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ دلی کے کئی علاقوں میں بلڈوزر گزشتہ کل چل گیا، 6 منزلہ عمارت گرائی گئی، مقامی لوگوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپ کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ وہیں پر خبریں آ رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور ودھائک امانت اللہ خان کو دلی پولیس نے گزشتہ کل حراست میں لے لیا اور سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایم ایل اے امانت اللہ خان سمیت 10 سے زیادہ لوگوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، جن میں 2 خواتین 2 مہیلائیں بھی شامل ہیں۔ ایرادن ریاست اتر پردیش کی ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں اعظم خان ایک قد آور مسلم نیتا، سپا نیتا کا نام ہے اعظم خان، جسے سیاسی انتقام اور سیاسی راجنیتک دشمنی کا نشانہ بنایا گیا اور یوں سمجھیے کہ 50 کیس، چھوٹے کیس اور ایسے کیس کے جن کو سن کر ہنسی بھی آتی ہے، ایسے کیسز ڈال کر اسے جیل کے سلاخوں میں رکھا گیا۔ خیر، اعظم خان اور ان کے پورے پریوار کو راجنیتک دشمنی کا شکار بنایا گیا اور یہ بھی مانا جا رہا ہے، وہاں پر یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اعظم خان اور ان کے پریوار کو یوگی حکومت لگاتار پریشان کر رہی ہے اور ایک کے بعد ایک کیسز ڈال رہی ہے۔ اعظم خان کی بیوی اور بیٹے کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ منسوخ کر دیا گیا، دونوں کو مقررہ تاریخ پر عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت دے دی گئی۔ آئیے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے متھورا اور کرشن جنم بھومی تنازع کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی بابری مسجد کے بعد میں ایک تنازع ہے اور بس اسی پر ہماری راجنیتک سیاسی روٹیاں ہم لوگ کھاتے رہیں گے۔ ملک تباہی کی طرف جائے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اسی پر ہم روٹیاں کھاتے رہیں گے، اسی پر ہماری دکانداری چلتی رہے گی اور پھر ہمارے ساتھ میں اندھ بھکتوں کا ٹولہ تو ہے جو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو خیر اب اس کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے متھورا کورٹ کو سبھی عرضیوں کا نمٹارا 4 مہینے میں کرنے کے آدیش جاری کر دیے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے متھورا شری کرشن جنم بھومی تنازع میں ایک اہم فیصلہ گزشتہ کل سناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سبھی عرضیوں کو 4 مہینے میں نمٹارا کر دیا جائے۔ ناظرین، اس وقت ریاست مہاراشٹر کے پونا سے بڑا چونکانے والا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ جی ہاں، خبر کچھ ایسی آ رہی ہے کہ 11 سال کے بچے کو
اپارٹمنٹ کے کمرے میں 22 آوارہ کتوں کے ساتھ رکھنے کے الزام میں ایک جوڑے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ کیس پونے کے کونڈوا پولیس اسٹیشن میں جوینائل جسٹس ایکٹ کے تحت درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ مقامی لوگ بچے کی حالت سے واقف تھے۔ اس کے بعد پڑوسیوں نے ایک NGO دانیان دیوی چائلڈ ہیلپ لائن پر مدد مانگی۔ یہاں سے پولیس کو پورے معاملے کا علم ہوا۔ چائلڈ ہیلپ لائن سے وابستہ انورادھا کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مخبر سے اطلاع ملی تھی کہ کونڈوا کے اپارٹمنٹ میں ایک لڑکے کو بند رکھا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے بچے کو اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے دیکھا، وہ ذہنی طور پر پریشان نظر آیا۔ خیر یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ NGO نے آخر اس بچے کو آزاد کروایا، بازیاب کرایا اور اس جوڑے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آگے پتہ چلے گا کہ آخر یہ گھٹیا حرکت بچے کے ساتھ کیوں کی گئی۔ آئیے ناظرین، داعی اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو لے کر خبر آ رہی ہے۔ مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری کے بعد جس طریقے سے پورے ملک بھر میں احتجاج ہوا، آندولن ہوا، ہم لوگوں نے بھی اپنے شہر میں بڑا احتجاج پرامن اور جمہوری طریقے سے کیا، لیکن کچھ جگہوں پر باقاعدہ احتجاج جو ہوا ہے اس کو لے کر معاملہ بھی درج کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں سمیع اللہ خان صاحب جو مشہور معروف جرنلسٹ ہے، صحافی ہے، تو سمیع اللہ خان سمیت چاروں ملزمین کو واشی کورٹ نے مولانا کلیم صدیقی احتجاج معاملے میں ضمانت دی ہے، اور خبریں ہیں کہ اب اگلی سماعت 27 جون کو ہوگی۔ اس معاملے میں سمیع اللہ خان صاحب کے ساتھ مولانا لقمان صدیقی ندوی بھی ہے۔ لقمان ندوی صاحب کی سماعت کے دوران وہ خود واشی کورٹ میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری فسطائیت کے خلاف کاروان CPG کے اراکین اور ذمہ داران اپنی طاقت سے کوشش کرتے رہیں گے، اور ہندوتوا کے ظلم و جبر کے خلاف انصاف کی حصولیابی تک یہ ہماری لڑائی جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں ہمارا کارواں کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہے۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی بھیونڈی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھیونڈی میں سوشل میڈیا پر باقاعدہ مسلمان شخصیات، مسلم شخصیات، علماء کے خلاف لگاتار گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ ایک ایسا خبیث جس نے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی شان میں گستاخی کیا تھا، آخر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 4 دن کا پولیس ریمانڈ دیا گیا ہے۔ رضا اکیڈمی بھیونڈی کی FIR پر بر وقت کاروائی ہوئی ہے۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔